السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے چوتھے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ہم آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں کہ سیدھے رستے کی طرف نہیں لوٹتے۔ یا ان کی مثال زوردار بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہو، جس میں اندھیرا ہو، گرج اور بجلی ہو، تو وہ کڑک سے ڈر کر موت سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو لے جاتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین کے کردار کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ قرآن مجید کا ایک دلچسپ انداز ہے کہ بات کو اچھی طرح واضح کرنے کے لیے مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں جو محض ایک کانسیپٹ ہوتی ہیں یا ایک سوچ ہوتی ہیں، جب انہیں کسی محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے یا مثال دی جاتی ہے تو بات زیادہ واضح ہو کر سمجھ آ جاتی ہے۔ اور قرآن مجید تو آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے لیے روشنی بنائیں، تاکہ ہم اس کی روشنی میں حقیقت کو سمجھ پائیں۔ ارشاد ہے، مثلہم، ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، ہر طرف روشنی پھیل گئی، تو اللہ نے ان کا نور لے لیا۔ اس کے بارے میں ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابتداء میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ واپس لوٹ گئے، گویا ان کی روشنی چلی گئی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ اسلام ایک روشنی ہے، اندھیرے میں سفید اور سیاہ نظر نہیں آتا، چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ علم کے بغیر انسان ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھیرے کمرے میں ہو، لیکن جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز کا رنگ واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان صرف اپنی عقل کی روشنی میں
حقیقت کو نہیں پہچان سکتا کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نہیں۔ کچھ چیزوں کو تو تجربے اور مشاہدے سے انسان جان لیتا ہے، لیکن حق و باطل کا فرق، خیر و شر کا فرق، فائدے اور نقصان کا فرق، یعنی حقیقی فائدے اور نقصان کا، صرف انسان کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ قرآن کے نور میں، قرآن کی روشنی سے حقائق کو دیکھتا ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کا کردار مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک دلچسپ انداز ہے کہ باتوں کو، حقائق کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں دی گئیں۔ کچھ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، صرف سوچ کا ایک حصہ ہوتی، اگر ان کو کسی محسوس چیز یعنی کسی مادی چیز کے ساتھ مثال سے سمجھایا جائے تو بات جلد سمجھ میں آ جاتی۔ مثلا اگر آپ کسی بچے کو کہتے ہیں سفید رنگ، تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ سفید کیا ہے، لیکن اگر کوئی سفید چیز اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس کی طرح، یعنی سفید چیز کی طرح، یعنی مثال سے سمجھاتے ہیں، تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ سفید کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی باتیں جو انسان کی سوچ سے متعلق ہیں یا انسان کے خیالات اور احساسات سے متعلق ہیں، وہ انسان کو معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ انہیں مثال سے نہ سمجھایا جائے۔